Ladies and gentlemen, welcome to the Ambassador's Lounge. As you all know, the long-awaited, rather delayed elections, general elections in Pakistan were finally held on February the 8th. امید یہ کی جا رہی تھی کہ یہ الیکشنز جو ہیں جو پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کو ختم کریں گے. امید یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستانیوں میں جو پولرائزیشن آ چکی ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ ان کا مداوع کریں گے، اس کو ختم کریں گے. ہوا یہ ہے کہ یہ الیکشنز تو ہو گئے، اینڈ ایوری ون سیز دیس الیکشن ٹھیک ہو گئے، لیکن واٹ ہیپنڈ آفٹر ورڈس از بینگ کوسچنڈ کہ ایک پارٹی یا دو پارٹیز دے کیم ان فرنٹ، اور ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی ہے اینڈ there was rigging. So these elections have become quite controversial. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی اس چیز کو کافی اجاگر کر رہا ہے کہ پاکستان کے جو یہ 2024 کے الیکشنز ہیں there were questions about their credibility. یہ الیکشنز کے بعد جو صورتحال ہے اور آگے کیا ہوگا، اس کا افیکٹ ہماری اکانومی پہ کیا ہوگا، بیکاز ریمبر یہ مت بھولیے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے اٹس ویری ڈائر اینڈ وی نیڈ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس، اسٹرکچرل ریفارمز آر ریکوائرڈ ٹو امپروو دس اکانومی. اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں امبیسڈر امجد شیر اور امبیسڈر تنویر خاصخیلی. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. تھینک یو. امجد، آپ سے پہلا میرا سوال ہے، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اٹ واز ہوپڈ کہ یہ الیکشنز اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے. وی نیڈ اسٹیبلٹی بیکاز آف آر فائنینشیل ایشوز. We need stability to finish this polarization in our society. But what has happened is the opposite. What we see now after the elections is there's greater لوگوں میں اور زیادہ differences پیدا ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں دور ہوتے جا رہے ہیں. Your view on this thing. تھینک یو امبیسڈر عمران یاور. یہ 12واں الیکشن ہے پاکستان میں 1971 کے بعد کہ یہاں پر جو ہے، اور الیکشن سے کافی توقعات وابستہ تھی. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ یہاں پر الیکشنز کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، پھر آگے IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ نئی حکومت مذاکرات کرے گی، لیکن وہ سارے توقعات کے برعکس یہ نتائج ایسے آ گئے. اور جیسی صورتحال آپ نے دیکھی کہ صرف دو پارٹیوں کو کھلے عام جو ہے وہ ایک انہوں نے وہ اجازت دے دی تھی، اور وہ ہر جگہ پر وہ انتخابات کی جو مہم تھا وہ اس میں مشغول تھے، اور ایک پارٹی کو انہوں نے بالکل ٹوٹلی بین کیا ہوا تھا. لیکن توقعات کے برعکس وہ جس پارٹی پہ زیادہ تر پابندیاں تھیں اس پارٹی کو سب سے زیادہ پبلک سپورٹ ملا. انتخابات کے بارے میں کافی جو ہے نا وہ جو دھاندلی کے ثبوت آ رہے ہیں، اور اب تو سو مچ سو کہ وہ سرکاری افسران، وہ کمشنر راول پنڈی کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ گوجرانوالہ سے بھی ایک جو ہے وہ ایک ریٹرننگ آفیسر یا پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ بھی بتا رہا تھا کہ جی کس طرح انہوں نے یہ ساری صورتحال کو مینیج کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اداروں کی انٹیگریٹی جو ہے نا وہ کوسچنیبل ہو گئی. اب سب سے زیادہ جو ہے نا اب سپریم کورٹ اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو انصاف مہیا کرنے کے لیے ہے، اس کی انٹیگریٹی، اس کی چیف جسٹس کی انٹیگریٹی پہ بھی سوال اٹھنے لگے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس پہ کی انٹیگریٹی پہ بھی سوال اٹھنے لگے ہیں. تنویر، آپ سے یہ جو امجد نے بڑی الارمنگ بات کی ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنس پہ سوال اٹھنے لگے ہیں. یہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں they are basically meant to provide peaceful means to redress the grievances of the people, and in the process to ensure کہ ہماری سوسائٹی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں کوہیژن رہے.
See, we cannot ignore the fact that at the moment cohesion and stability of the country is at stake. Do you think our institutions, jaisa ki Amjad ne kaha, do you also agree that our institutions have failed to address the issues of the people? Thank you, Imran. I think Amjad نے بالکل rightly point out کیا. We have to understand کہ یہ کیا ہوا. مطلب ہم سب نے دیکھا, ہم نے خود جا کے ووٹ کاسٹ کیا اور جس طرح باقی پاکستانیوں نے کیا, کہ الیکشن کا دن بڑا پیسفل تھا اور ہم صبح گئے, آرام سے ووٹ دیے, سب کچھ ہوا. اور اس کے ساتھ ہی جیسے دن شروع ہوا, ایک تو ہمیں جو انیشیل دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں, مطلب جس طرح ہم لوگ ایز اے کنٹری یا جو بھی سیٹ اپس ہمارے بیہیو کر رہے تھے, جو فون سروس, سیل فون سروس بند کر دی گئی, نیٹ بند کر دیے گئے. آئی ڈونٹ نو واٹ ایور دا ریزنز, اور جو بھی ایکسکیوز دیے جا رہے تھے وچ آر ناٹ ویلڈ ان مائی پرسنل ویو. اس کے بعد جو نارمل طریقے سے ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں ریزلٹس, وہ چل رہے تھے سلسلے, اینڈ سڈنلی ایوری تھنگ وینٹ بلینک. کیا ہوا؟ مطلب ہم نے کوئی سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری کر دیا. دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں, ریزلٹس آتے ہیں, کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, چل رہا ہوتا ہے سلسلہ, اینڈ سڈنلی وی فیلٹ دیٹ کوئی ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری پولیٹیکل بات چیت میں, خلائی مخلوق اور واٹ ایور, مجھے نہیں پتہ میں اب اس کو کیا نام دوں. یہ سارا کچھ ہوا اور ایک دم سے ریزلٹس غائب ہو گئے, اسکرین اسٹینڈ اسٹل ہو گئیں. دا چیف الیکشن کمیشن which is supposed to be the supreme body of this country, ان کے جو میڈیا سینٹر تھا وہاں ہر چیز فریز ہو گئی. دا انٹرنیشنل میڈیا وہاں سے کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہا ہے کہ جی دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ واز ناٹ اویلیبل ٹو دا پبلک, آنسربل ٹو دا پبلک. اور ان جگہوں میں جو کہ بڑے شہر ہیں یار, فار فلنگ یا دور دراز کے علاقے جہاں پہ کچھ نہ ہو رہا ہو, وہاں سے پھر رزلٹس نہیں آ رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, اور چیزیں بجائے کلیئرٹی آتی اس کے اندر وہ اور مرکی ہو گئیں. سو دس ریئلی گیوز اے ویری بیڈ پکچر آف دا کنٹری. اٹ از ناٹ کہ ہم پاکستان کو صرف ہم اپنا انٹرنل دیکھ رہے ہیں, بٹ جو امیج ہم دنیا میں پیش کر رہے تھے, اٹ واز ویری ویری بیڈ. Yeah, this is, I agree with you. ہمارا جو امیج across the world gaya hai, that was not an image of a country which is where the people aspire for democracy. Lekin having said that, 48% turnout, Amjad, 60.6 million voters voted. That's یہ ہمارے ملک کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اتنے لوگ آئے. And میرے خیال میں this is something very positive. This shows that people still believe in democracy. جو ہمارے ہم جیسے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہم لوگ تو ڈیموکریسی کے قابل ہی نہیں ہے. No, it is wrong. Our people actually want democracy, and that's why they came out in such big number. لیکن what actually do you think motivated the people to come out in such big numbers? What were they telling the world? What they were telling the country? عمران, میں یہ کہوں گا کہ یہ 48% پھر بھی کم تھا. ویسے تو میڈیا رپورٹس کے مطابق لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 60% پلس جو ہے نا ٹرن آؤٹ ہوگا ووٹرز کا, اور کچھ ایسے ہرڈلز پیدا کیے گئے کہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ کم رہا. 48% پھر بھی خیر پاکستان کے جو الیکشنز کا ریکارڈ ہے اس حساب سے پھر بھی پازیٹیو وہ ٹرن آؤٹ تھا, لیکن میں کہوں گا کہ 60% تک ہونا چاہیے تھا. اینی وے, بڑی اچھی بات ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ووٹ فار دا پیپل اینڈ ووٹ بائی دا پیپل, گورنمنٹ فار دا پیپل اینڈ گورنمنٹ بائی دا پیپل. تو یہ لوگوں نے اپنا وہ شروع کیا کہ بھئی ہم اس ملک کے معاملات اب پبلک کے ہاتھ میں ہے, اور کوئی بیک میں جو ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں, اس طرح کے حالات اب نہیں ہے. کیونکہ ناؤ اٹ از 2024. یہ 1990s نہیں ہے, 95 نہیں ہے, 85 نہیں ہے, یہ اب 2024 ہے. لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ان کو نا پولیٹیکل جو ہے نا اپنا رائے حق دہی استعمال کرنا چاہیے. Tanveer, I would like your point, your view on this also. I agree with Amjad. Now we have to understand this thing.
मैसेज कुछ मैसेजिंग थी ये डेफिनेटली देखें जी, जो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस मुल्क के अंदर जो हमारी यूथ का वोट ऐड हुआ है इस कंट्री में, इट वाज अ ह्यूज नंबर एंड दे वर वेरी क्लियर एंड दे वांटेड टू, जो आप बात कर रहे थे कि मैसेज देना चाहिए, दिस इज़ हाउ दे वांटेड यू नो टू गिव द मैसेज। अगर आप उसको जो कुछ उन्होंने वोट की शक्ल में दिया और उसको ऑनर ना करें, दी people who are managing the system, you mean the system yes, is not the system, honoring the they have not wishes of the honored. people. Now this is we hear a lot of these slogans of vote ko izzat do. What is it though? We have not done any justice to it. We have really dragged the country, you know, people were waiting, we delayed the elections. The interim government was supposed to be for 3 months and they were supposed to hold elections, they did not. And we kept on prolonging with the help of the whatever parliament there was there, the judiciary and all these kind of things. We have to understand, the people are not fools now. The young generation understands what is going on and they have a lot of awareness. It is not in the cities only. It was in the rural areas and everywhere. So we have to honor them. We have to honor people, but we as the government, I think they have failed in doing that. इसके मैं मज़ीद कहूँगा कि इस इलेक्शंस में 2-3 ऐसी बड़ी खूबसूरत और पॉजिटिव जो तब्दीलियाँ आई, वो एक ये था कि एक तो वोटर्स टर्नआउट बहुत अच्छा था, यंगस्टर ने वोट इस्तेमाल किया, कहते हैं कि 65% जो है वो, और बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट नहीं मिला, और बिरयानी की प्लेट पे भी वोट नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि रिलीजियस पार्टीज़ का जो था उनका, वो भी बहुत कम लोगों ने रिलीजियस पार्टीज़ नेशनलिस्ट पार्टीज़ को भी वोट नहीं दिया। तीसरी बात ये है कि डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी लोगों ने रिजेक्ट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तभी जो अमजद ने रेज किया है कि इट वाज नो फॉर द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। इससे ख़त्म हो जाएंगी अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स? मुझे तो लगता है कि आगे वो तैयार हैं फ्रेश जनरेशन। दिस इज द कंट्री इज नॉट a Mughal empire or something that, you know, the inheritance has to come to the next of kin or whatever they call it. We have to get out of this thing. We have to get out of this thing because the younger generation is very clear in their mind right now. चलें, लोगों ने तो कह दिया कि डायनेस्टिक पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी हो रही है, तो अब क्या? We cannot get rid of this dynastic policy. Well, I think it's not end of the game right now. As we hear, as the time we are having this program, people who have been told that you have lost, or they have been informed you have been lost. They have challenged their election results in the courts. Islamabad में and just today, 3 of the seats of Islamabad, all the notifications have been suspended by the Islamabad High Court, which is a good thing. To at least somebody is listening to someone. We have to understand the judiciary has to stand up now. The election commission has to, you know, come with the exact thing what has happened now. What happened by few of the returning officers and senior officers have come out and they have clearly said what happened on the night of the election or the other day. So I think we as a nation have to really now wake up. Enough is enough and people will not take it lying down. अच्छा अमजद, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इलेक्शंस तो हो गए, कोई एक पार्टी जो जीते हुए हैं वो लोग कह रहे हैं कि जी ओके, और जो हार गए वो कह रहे हैं दे वर इंजीनियर्ड। एनीवेज, इलेक्शंस हो गए हैं, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट आई सी एट द मोमेंट इज़ कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में मसले आ रहे हैं। 2 प्रिंसिपल पार्टीज़, दे उनका मेरे ख्याल चौथा या 5वां राउंड ऑफ टॉक्स होगा अभी, टू कम टू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इज इट दैट पाकिस्तान इज बिकमिंग अनगवर्नेबल और नो वन वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान?
یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ نہیں ایوری باڈی وانٹس ٹو بیکم اے پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسری پارٹی، اب صورتحال یہ ہے کہ ان دو پرنسپل پارٹیز نے سیٹیں اتنی کم لی ہیں کہ وہ ایزیلی گورنمنٹ بنا نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے کی کنڈیشنلٹیز کو وہ ایکسیپٹ نہ کریں۔ اب یہ جو ایک پارٹی ہے وہ ایسی کنڈیشنلٹی رکھ رہی ہیں، زیادہ تر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کنسٹیٹیوشنل وہ پوسٹیں مانگ رہی ہیں ایز اے ریزلٹ آف کوآپریشن ود ایچ ادر، تو وہ دوسری پارٹیز کو میں ناٹ بی ایکسیپٹیبل۔ دوسری یہ کہ ان الیکشنز کی وجہ سے پرائمریلی دیز الیکشنز ور ہیلڈ فار برنگنگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دا کنٹری، اس کا ریزلٹ وائس ورسا یہ نہیں ہوا۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کے بعد بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جو دوسری پارٹیاں ہیں خاص کر ریلیجس پارٹیز، ان کی جو انہوں نے بھی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم لوگ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، بٹ وی وانٹ آل کانسٹیٹیوشنل پوسٹس، گورنرز، دا پریزیڈنٹ، اور وہ جو ہیڈ آف اسپیکر، چیئرمین سینٹ، اور ہیڈ آف جو کمیٹیز ہیں۔ یہ کیا بات ہے یار؟ آپ یو آر گوئنگ ٹو بیکم پارٹ آف دا یو ول بی پارٹ آف دا گورنمنٹ، آف دا سسٹم، یو ول ووٹ فار دا پرائم منسٹر، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈیسیجن ٹو ڈیسیجن، پالیسی ٹو پالیسی بیسس پہ اپنی سپورٹ دیں گے۔ واٹ آر دے گیٹنگ ایٹ؟ عمران، we as a nation have a very short-lived memory. یہ ایکسپیریمنٹس ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ Is it an experiment? I will call it an experiment because we as a nation don't have a temperament. I can assure you, maybe I'm wrong, but this will not Temperament for work. what? Temperament in the sense that we, in the beginning, it's all honeymoon period, and suddenly, one fine morning, things go, wrong. I don't think so that, they always, for the press briefings or media, that we'll not take ministry. You never know. Like one religious party head is saying that, I'll sit in the opposition, who had been enjoying all his life the facilities or the perks from the government. ادھر تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لیں گے، ہم جو کیبنٹ میں ہم نہیں آئیں گے۔ وائی ناٹ؟ بات یہ ہے، آر دے ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ ریسپانسبلٹیز؟ دیٹ از ویری کلیئر۔ دیکھیں ابھی تو اٹس ویری ارلی رائٹ ناؤ، اٹس ناٹ فائنل ریٹ. As you said, rounds of talks are going on. They might agree. Maybe these are pressure tactics or, give and take kind of a thing, which is done by the political parties. We have to understand that why these parties are, they have run the show just a year or two back. They were the same people. It's a PDM. Yeah, they did it. And then, at that time in the beginning, they were all good and hunky-dory. And as soon as the election tenure started, they started آئیڈیالوجیکلی تو یہ دو پارٹیز، چاہے پیپلز پارٹی ہے جو پی ایم ایل این ہے، دے آر آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز، تو وہ ان پرنسپل دے کین ناٹ گیٹ ٹوگیدر. They cannot. But once you see perks and powers, nobody wants to leave it. امجد، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پیپل پارٹی کہہ رہی تھی کہ دے آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم، بٹ دے ہیڈ آل دی منسٹریز. فارن منسٹر ان کا تھا، اسپیکر نیشنل اسمبلی. اور منسٹر صاحب نے تو کافی وزٹ بھی کیے تھے. جی 55 وزٹس کیے تھے ڈیورنگ دوز 1.5 year. اینڈ اس طرح وہ منسٹرز بھی ان کے زیادہ تر تھے. تو یہ جو ہے نا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیئر لاجک کہ ایک طرف تو کہتے ہیں دے آر ناٹ پارٹ آف دی پی ڈی ایم، اور دوسری طرف دے ہیڈ آل دی پرکس اینڈ پریویلیجز. ایک اور بھی خبر چل رہی تھی کہ پروبیبلی دے ہیو ایگریڈ، ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پروبیبلی جو پی 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 ہے اس نے ایگری کر لیا ہے کہ وی ول ٹیک سم منسٹریز آلسو. تو یہ کیا کوئی پریشر تھا کہ اوپر سے؟ اتنی سالڈ وہ خبر نہیں ہے، بس ایک فلیش تھا، انہوں نے چلا لیا ہے. اب بلاول زرداری جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی ہم منسٹریز نہیں لیں گے، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی مائی دس اسٹیٹمنٹ کہ نہیں جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی منسٹریز. لیکن اینی وے لیٹس سی کہ ہاؤ لانگ دس ہنی مون پیریڈ. ہنی مون پیریڈ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا نا. مجھے یہ بتائیے اگر ہوا تو how long it's going to last. دیکھیں امجد، اگر
یہ پی 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 ریفیوز کر دیتی ہے ٹو بیکم پارٹ آف دا کیبنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو بھی پالیسیز ہوں گی, اچھی ہوں بری ہوں, فیوریبل ٹو دا پیپل نہ ہوں, ہارڈ آن دا پیپل ہوں, اس میں پی 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 کسی ٹائم پہ بھی کہہ سکتی ہے جی ہم تو اس کا حصہ نہیں تھے, ہم تو اس کو اپوز کر رہے تھے. سو ایوری تھنگ ول فال آن مسلم لیگ نواز. وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہی کہہ رہے تھے, وہی چیز ہو رہی تھی. لیکن they have to take the responsibility. will مسلم لیگ نواز accept this thing, تنویر؟ وہ اکیلے ہی جائیں, اکیلے ہی سب سفر کریں, they face the wrath of the people or the whatever happens. I don't know whether it really won't work the way their discussions are going on. The People's Party wants the presidentship and all the constitutional posts and all those. These are going to be part of the same machine. You can't just segregate them and say like one part is doing one job and other is doing all. They will be doing a lot of things together. It's only maybe, in my view, just for the, I would say, for the heck of it, they are just. But by the time the government forms up or the parliament guide, there are a lot of changes can come up. We still have few days left, so we can't be really final what the final situation or the picture will be. So finality is yet to be awaited. Amjad, یہ whatever, even if the People's Party, Muslim League and MQM they get together, still it won't be a very strong government. کافی سوال ان کی legitimacy پہ بھی اٹھیں گے, ان کی credibility پہ بھی اٹھیں گے. Let's see even if they come in. شہباز شریف صاحب جو کہ candidate ہیں for the prime ministership, he will head a weak government, a coalition government. اس گورنمنٹ کا اس ڈیورنگ دیئر پیریڈ سول ملٹری ریلیشن شپ, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آئی تھنک ان کا پہلے بھی 1.5 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے اس میں بھی ان کے سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ صحیح تھا. لیکن یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کی سے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے انہوں نے آئی ایم ایف سے مذاکرات نہیں, آئی ایم ایف پہ تو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا. ان کو تنویر, ان کو تو جب تک اتنی ویک گورنمنٹ ہے, ان کو تو ہر بندے کی, ہر انسٹیٹیوشن کی سپورٹ چاہیے ہوگی ٹو پراپ دیم اپ. Now, it is so unfortunate. We have to understand there's a government which has been formed after the elections. Why every time we have to talk on this topic of civil-military relationship? It's important. It's there. Then if this is the way we're going to run, then God help us. Of course, God help us. There is no doubt about that. So we have to be very, very clear. Now, this is not. If they have to be, they have to stand up on their own feet. Then they should have the guts to do that. If they are dependent on the other institution, then they are. Sir, it's a weak government. It's okay, a weak let it government. be. There are pressures on that. I understand that. ابھی تو جب پارلیمنٹ بیٹھے گی, یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ آ کے بیٹھیں گے, they are going to give them hell of a time there. So they're supposed to handle it. Yes. Whosoever is running the show will have to handle it in the parliament. And if you're looking for a security guard to come and support you, so that's not the way. And how army can help them? اگر ان کی حکومت ہی کمزور ہے اور ان کے اپنے بندے جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, there is a strong opposition for them. It is better for them to leave the government and sit in the opposition and allow others to come. لیکن ہمارے ملک میں یہ عادت ہے کہ جی میں نے تیسری بار پرائم منسٹر بننا ہے, چوتھی بار پرائم منسٹر بننا ہے, یہ ہمارا ہمیں کہیں نہ کہیں سے مدد آنی چاہیے. مدد آنی چاہیے. امجد, آپ سے ابھی یہ بڑی خبر آ رہی ہے, جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کوئی جا رہا ہے این کی طرف, کوئی جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف. ایون دوز ہو ون آن دا سیٹ آف پی ٹی آئی, آن دا ٹکٹ آف پی ٹی آئی, وہ بھی اپنی لائلٹیز تھے. یار یہ ایز اے نیشن واٹ آر وی ہیپنگ? I mean, are we as a nation can easily be bought? They are representative of the people and they are easily bought. And what they say is, میرے نزدیک یہ بہت ایک عجیب سی چیز ہے, تکلیف دہ چیز ہے کہ جی اپنے حلقے کی خاطر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں مسلم لیگ نواز میں چلا جاؤں گا یا میں پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں. ویئر از دا کیریکٹر؟ کیا ہمارے ووٹرز ان لوگوں کے کیریکٹر نہیں دیکھتے بیفور کاسٹنگ ووٹس آن دیم؟ یہ تو اس ایریا میں کافی عرصے سے رہتے ہیں, وچ مینس دیٹ پیپل شوڈ نو دیم. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے, پولیٹیکل کلچر رہا ہے کہ بائی اینڈ سیل والی چیزیں ہیں. ہمارے ممبران نے ہمیشہ یہی حرکتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن یہ ہے
کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہے کہ وہ وحدت المسلمین اور دوسری جو ایک ہے وہ اس کی رضا احمد رضا جو ہے اس کی پارٹی نے اس کے ساتھ جو ہے نا سنی اتحاد سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اور وہ سارے سنی اتحاد کونسل میں سارے انڈیپینڈنٹ جا رہے ہیں، اور تب تک جب تک ان کا وہ نہیں ہوتا، وہ سپریم کورٹ سے ان کا ریویو پٹیشن میں وہ بلہ ان کو واپس نہیں ملتا، تب تک جو ہے نا وہ You rightly brought out Imran. In my view, I'll be very blunt. If people change their loyalties by getting vote on somebody else's name, then they are characterless. There's no doubt about that. Okay. Now, there should be some kind of a law in the election commission system that people who vote them on that basis, one individual cannot decide that I'll go and join XYZ. There should be some kind of a ruling or something that they cannot do that, because if people go into court against it or to the election commission, the people who were given vote by for whatever support they wanted to give, and he changes his loyalties, we need to look into this, and this is going to be very, very bad and sad, I would say, and they are characterless. وہ لوگ جو ہے نا وہ ایک پارٹی کے سپورٹ سے نامینیٹ ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں. یہ بات کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ الیکشن سمبل چینا گیا، لیکن وہ پارٹی کی طرف سے نامینیٹڈ تھے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ سائڈ چینج کرنے والی بات ہے، وچ کین بی کویسچن اینڈ آلسو چیلنجڈ ان دا الیکشن کمیشن. امجد، ایک انٹرسٹنگ چیز جو اس الیکشن میں آئی، ایک تو یہ کہ ریلیجس پارٹیز، وی سو دا ڈیمائز آف ریلیجس پارٹیز، نیشنلسٹ پارٹیز ختم ہو گئیں. اس کے بعد کچھ پارٹیاں تو آلموسٹ ہی ختم ہو گئی، جیسے شیرپاو پارٹی ہو گئی، ANP ہو گئی. پھر یہ ہے کہ وہ استحکام میں پاکستان پارٹی ایک بنی تھی، وہ بھی بالکل ختم ہو گئی. دوسری طرف PTI پارلیمنٹیرینس بنی تھی، ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ. یہ کیا ایک ٹرینڈ تھا؟ سیٹ بھی نہیں جیت سکے. یہ کیا ٹرینڈ تھا یہ؟ تو وہ obviously یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اوریجنل پارٹی کو چھوڑا. تو دس واز آلسو این ایکسپریشن آف اینگر اینڈ annoyance آف دا پیپل کہ آپ نے اپنے اوریجنل پارٹی کو کیوں چھوڑا، جسٹ فار سم بینیفٹس، پرسنل بینیفٹس. اور ان کا یہ خیال تھا کہ دے آر نیشنل لیڈر، دے آر ناٹ. I think یہ جو آپ نے آنسر بتایا ریلیجس پارٹی، if you see old elections also, یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ملک کے اندر. ویسے اب you can see them having huge gatherings or but یہ کہ over the period people have outright rejection. Yeah, they have I would say they have really grown up and in this sense that they've started rejecting. They might have their affiliation or something, or while giving vote, I think they have decided with their brain rather than heart, maybe some kind of a thing. But I think this is going on, and now it is more crystallized, I would say, and people are moving towards. Gentlemen, before we conclude this program, ہم ایک aspect پہ ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا, that is the economy, which is very important. اچھا, ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, انہوں نے جب اپنے مینیفیسٹو دیا اور جب اپنی اسپیچز کیں, they did not talk about economic reforms of the country. انہوں نے کوئی وے آؤٹ, کوئی روڈ میپ نہیں دیا کہ پاکستان کی اکانومی کو وہ کیسے امپروو کریں گے. دے ٹاکڈ اباؤٹ فری بیز کہ جی ہم 300 یونٹ دے دیں گے, کوئی کہہ رہا تھا ہم یہ کر دیں گے. دیر واز نتھنگ سالڈ, دیر واز نتھنگ concrete how they are going to improve the economy. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, اکنامک ویژن نہیں ہے کہ ملک کو کیسے بچائیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے خزانے کو کس طرح ہم استعمال کریں فار اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے. اب 300 یونٹ کہاں سے لائیں گے جب ملک میں بجلی نہیں ہے؟ اب جو ہے نا 30 لاکھ گھر کہاں سے بنائیں گے جب آپ کے پاس فائنانسز ہی نہیں؟ تو عمران خان نے بھی کہا تھا 50 کے 60 لاکھ گھر بنائیں گے. ان دنوں کی بات ہے جو اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے. اب حالات تو ہمارے ہمیشہ سے خراب رہے ہیں. اب ریسنٹلی جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ گیس پرائسز جو ہے نا 60% بڑھا دیے گئے. اسی طرح فیول چارجز جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی میرے خیال میں ان ون گو کوئی 15 روپیز بڑھا دیے گئے. یہ ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. تو ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو
اب اکانومی کی یہ حالت ہے کہ پتہ نہیں کہ نیکسٹ منتھ جو ہے نا لوگوں کو ہم تنخواہیں دے بھی سکیں گے کہ نہیں. اور نہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نئی حکومت آئیں گی تو وہ کیا شرائط ان کی ہوں گی. وہ ان کے پاس کوئی اکنامک منسٹرز ہی نہیں ہے کہ تو وہ صحیح طریقے سے ہمیں ہمیشہ بینکرز کو لائے ہیں ایز اے اکنامک منسٹر. بینکرز کا کام نہیں ہے اکانومی کو امپروو کرنا. Your take on this? Yeah, I think Imran, it's very clear. بات یہ ہے کہ اب اکنامک پالیسیز اور جو مینیفیسٹو میں جو آپ بات کر رہے ہو سارا یہ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بیس موجود ہو. ونس یو آر ڈپینڈنٹ آن دی ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف اینڈ یو نیور نو لائک ایز ایم جسٹ سیڈ کہ کل کو دے کم اپ ود سم تھنگ نیو اینڈ دین اگین یو رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. So probably because of that, you make a plan and next day or next month they come for a meeting and they say, do this. So where do you go? So you mean ہماری جو پارٹیز تھیں وہ بالکل بلینک تھیں. انہوں نے لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو بتائیں کہ جی ہم اکنامک سچویشن پا کے اپنے ملک کی کیسے امپروو کریں گے. اینڈ دا پیپل باٹ دیٹ. No, I would not say that. مطلب وہ کیا ایکسپلین کرتے ہیں come on, they have to give up road map کہ ہم یہ policies اپنائیں گے. There was no road map. Not a single political party. One party will give you electricity units and all. Now that is the people have to question from where you're going to give that. You have to understand these are not like things lying on a shop you'll pick up from the shelf and give it to someone. You have to understand this thing. If you don't have the resources and capacity to do things, it will not work. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اپنے الیکشنیئرنگ کو دوسرے ممالک کے الیکشن سسٹم سے کمپیئر کریں تو ہمارے ہاں اب بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں. بلکہ باقی دنیا میں جو ہے نا ٹی وی پہ آ کے لیڈر جو ہے نا ان سے کویسچن کیا جاتا ہے, سوال و جواب ہوتا ہے اور وہ اپنا روڈ میپ دیتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک یہ سسٹم لاگو نہیں ہو سکا کہ پولیٹیکل لیڈرز کو ٹی وی پہ لا کے چینلز پہ لا کے ان سے سوال و جواب ہو, ان کو ایک باقاعدہ وہ اپنا ویژن دے دے, اپنی پالیسی دے دے, مینیفیسٹو دے دے کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈو دس. لیکن وہ ابھی تک وہ پاکستان میں وہ جلسے جلوس, جس کی جلسے میں جتنی زیادہ لوگ ہوں گے لوگ اس کو زیادہ پاپولر سمجھیں. تو کرنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا ارینجمنٹ ہے اٹ ایکسپائرز اینڈز ان مارچ اور اپریل. So as things stand, I think we will need another extended program. اور یہ جو extended program ہوگا it will come with tough decisions. Government will have to take very, very tough decisions and the people will suffer. ایک شور اٹھے گا سارا. یہ decisions لینے کے لیے you need a strong government. ڈو یو تھنک کہ جو ہم گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے اس میں اتنی کیپیبلٹی ہوگی, اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ یہ ڈیسیجنس لے سکے؟ ڈو یو تھنک دے ہیو اینی چوائس؟ آئی ایم آسکنگ یو, ڈونٹ آسک می. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ that talking of the government is going to come, whether it is weak or strong government or whatever it is. Next month or end of the next month, IMF and all people are coming in. So somebody has to talk. Either it is this government or whosoever takes over. So what to do? They will have to, how can they wriggle out of this thing? So it's up to I think the team or the management who is going to run the show. Amjad? Yes, I endorse the point of view of Ambassador Tanveer کہ جو بھی ہوگا گورنمنٹ کو یہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور سخت فیصلوں کے نتیجے میں ان کی حکومت جا بھی سکتی ہے, لیکن ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشنز تو ہو گئے, اللہ کرے کہ اس کے ساتھ اسٹیبلٹی ہوئی, لیکن پہلی دفعہ پاکستان کے الیکشنز میں پیپل ہیو اسپوکن. نوجوان نسل آگے آیا اور انہوں نے کہا, اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا, اور یہ ایک اچھی ابتدا ہے, ایک اچھی چیز ہے, ایک پازیٹیو جو ہے ڈیولپمنٹ ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. یہ بیسکلی ہمارا الیکشن پہ جو ہے, یہ دس از پارٹ 1 آف آور پروگرام. دا سیکنڈ پارٹ وی ول ڈیل ود the impact of these results on Pakistan's foreign policy, Pakistan's foreign relations. Having said that,
یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان the stability and cohesion of the country, of the nation is at stake. تو الیکشنز تو ہو چکے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میچورٹی دکھانی پڑے گی, چاہے وہ PMLN ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے PTI ہو سکتا ہے PTI کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو. وی آر اسٹل ویٹنگ فار the decisions. لیکن they have to think in the larger interest of the country. And the larger interest of the country is that اس وقت ہمارے ملک کو سٹیبلٹی چاہیے, اس وقت ہمارے ملک کو یونٹی چاہیے, اس وقت ہمارے ملک کو پیس چاہیے تاکہ ہم لوگ آگے جا سکیں. اپنے آپ کے گریونسز ہیں, یو ول ہیو ٹو لرن ٹو forgive these grievances, overlook these grievances, think beyond these grievances in the larger interest of the country. Thank you for watching Ambassador's Lounge. See you next time.